شامل گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے ایئر وائی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ خواجہ صاحب، فرسٹ تھنگز فرسٹ، اسٹارٹنگ فرام بالکل زیرو سے اسٹارٹ کریں گے۔ رات گئے جو افغانستان کی جانب سے ایک انپرووکڈ اٹیک کیا گیا، اس کے بعد پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ ایز وی اسپیکنگ 19 افغان پوسٹ کو انٹرسیپٹ کر دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ آپ کی انیشیل کمنٹس چاہوں گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ افغانستان پہلے بھی جو ہے ایک عرصہ دراز سے ہمارا ان کے ساتھ اس بات کے اوپر گفتگو شنید چلتی رہی کہ ان کی سرزمین سے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ آتے ہیں، یہاں پہ تباہی مچاتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، ان کو وہ کنٹرول کریں۔ وہ لمبی بحث ہے، میں پہلے بھی میڈیا پہ بتا چکا ہوں، لیکن انہیں کو خاطر خاص کا کوئی جو ہے وہ نہیں دیا، جواب نہ دیا، اور دہشت گردی جو ہے وہ دن بدن جو ہے ان کی سرزمین سے جو ہمیں ادھر پاکستان کو ایکسپورٹ کی جا رہی تھی اس کو وہ بڑھتی گئی۔ اب یہ اس میں اس سارے جو دہشت گردوں کا اور افغان حکومت کا نیکسس ہے، اس میں اب ہندوستان بھی جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے ذریعے اور افغانستان کے ذریعے، میں دہشت گرد اور افغانستان جو ہے نا اس کے اوپر سٹریس کروں گا، ان کے ذریعے ہماری سرزمین کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پراکسی وار جو ہے وہ سٹارٹ کر چکا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان کو ہم نے ایک ڈائریکٹ جنگ کے اندر بھی اللہ کے فضل سے شکست فاش دی، وہ آج بھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ اب وہ اگر پراکسی وار جو ہے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف براستہ افغانستان کے براستہ جو ہے TTP، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی، اور رات جس طرح ہماری بہادر افواج نے جو ہے ان کو جواب دیا ہے اور ٹھیک نشانے انہوں نے لگائے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ان میں سخت ہے یا کتنی اس میں طاقت ہے، کتنا زور ہے۔ اور رات کو جس طرح ہندوستان کا آج سے چند مہینے پہلے جو ہے دنیا کو پتہ لگ گیا تھا کہ کیا اوقات ہے ان کی، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کی کیا اوقات ہے۔ خواجہ صاحب، آپ نے بھارتی سرپرستی کا ذکر کیا۔ افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ نیا نہیں ہے، بہت پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آفٹر سوویٹ انویژن جب 55 لاکھ افغانی پاکستان آئے تھے تو ان افغان ریفیوجیز کو پاکستان نے سینے سے لگایا تھا، مہمان بنایا تھا، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی تھی۔ آج تیسری جنریشن افغان ریفیوجیز کی پاکستان میں موجود ہے۔ یہ کیسے مہمان تھے خواجہ صاحب جنہوں نے پاکستان کے لیے صرف اذیتیں، دکھ اور مشکلات پیدا کی؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس کے اوپر میں کنٹینیوسلی کئی سال سے اظہار خیال کر رہا ہوں۔ میرا تو یہ سٹینڈ ہے کہ ان ریفیوجیز کو واپس جانا چاہیے، اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔ وہ ان کو جنگ میں جیت ہوئی، اور انہوں نے قابل پہ اس وقت حکومت ہے، امن ہے اس ملک کے اندر۔ وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے اپنے ملک کے اندر امن ہے، کسی جگہ بھی کوئی خلفشار نہیں ہے۔ وہ ان اپنے شہریوں کو واپس لے کے جائیں۔ ہم بالکل اس کے اوپر تیار نہیں ہے کہ مزید جو ہے میزبانی ان لوگوں کی جائے جو سہولت کاری بھی کرتے ہیں، اور ان کی 2 نسلیں، 3 نسلیں یہاں پہ بڑی ہیں، جوان ہوئی ہیں، لیکن ان کی پاکستان کی سرزمین کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو پاکستان کے متعلق جو ہے کوئی نہ کوئی زہر افشانی کریں گے۔ تو یہ سلسلہ اب میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک 2 ہمسائے ہوتے ہیں، ایک ڈیفائنڈ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ہم اس فیز میں ہمیں انٹر ہونا پڑے گا۔ یہ جو ریفیوجیز بھی واپس آئیں اور سرحدوں کی جو ہے احترام ان کی طرف سے بھی ہو اور ہماری طرف سے بھی سرحد کا احترام ہو، نہیں تو یہ اس قسم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور ہمیں مجبوراً جو ہے اس دار اندازی کا، اس دہشت گردی کا جو ہے جواب جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا پڑے گا۔ اور خصوصاً جب یہ ایک ٹرائنگل بن گئی ہے، ایک تکون بن گئی ہے ہندوستان کے شامل ہونے سے، ہمارے لیے یہ بالکل ایک ضروری بن گیا ہے کہ ہم اس کا
कोई ना कोई सद्देबाब करें, और रात को हमने किया है अल्लाह के फजल से। खालिद साहब, एक और बात कहिएगा, पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर में इजाफा है, हम देखते हैं कि तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ते हैं और सरपरस्त भारत निकलता है। भारत एक अरसे से पाकिस्तान में अफगान प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान के पास बिला तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास अनडाउटेड इसके प्रूफ्स मौजूद हैं। ये कहेगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कई बार कहने की कोशिश की है कि मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट करें, अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से कोई खास पाकिस्तान की बातों को खातिर खान नहीं लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसलिए तो नौबत जो है, इससे जो अब हालात पैदा हुए हैं उनकी जो नॉन कोऑपरेशन जो है इस इशू के ऊपर, उसकी वजह से हालात यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं आज से 3 साल पहले वहाँ पे गया था, उनकी रिक्वेस्ट की थी उनको कंपनसेशन भी जो है इनको रिलोकेट करने की ऑफर उन्होंने हमें कहा, और हमने उनको एक्सेप्ट किया उस सोल्यूशन को, इस ऑफर को, कि जी उनको रिलोकेट कर दिया जाए। लेकिन वो ये जमानत देने को तैयार नहीं थे कि ये दोबारा जो है हमारी सरहदों पे आके इन्फिल्ट्रेट नहीं करें। खालिद साहब, टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बड़ी सिग्निफिकेंस की हामिल है। हम देख रहे हैं कि अफगान वज़ीर ख़ारजा इस वक्त दौरे भारत पर मौजूद हैं और उनके वहाँ पर होते हुए रात गए अफगानिस्तान एक अनप्रोवोक्ड अटैक करता है पाकिस्तान पे। इस टाइमलाइन पे क्या कहेंगे? देखें, ये तो बिल्कुल जाहिर, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस ट्रायंगल में हिंदुस्तान शामिल हो चुका है। अब इत्तफाकन वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा जो है अफगानिस्तान के मौजूद हैं, उनसे पूछ लें कि जो पंगा लिया था हमारे साथ हिंदुस्तान में उनका क्या असर हुआ था। इसलिए ये खुद भी अपने पंगा लेने से जो ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, आपने एम न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और रात गए अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जारहियत की गई और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। और भरपूर जवाब देते हुए पाकिस्तान ने अब तक 19 अफगान पोस्ट को इंटरसेप्ट कर दिया है और अफगान पोस्ट को इंटरसेप्ट करते करते साथ ही पाकिस्तान अपना जो परचम है वो सरबुलंद कर रहा है 19 की 19 अफगान पोस्ट पर। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा साहब,